جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آتینا دی تھی موسیٰ کو الکتابہ کتاب فاختلف فیہ بس اختلاف کیا گیا اس میں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَابِقَةٌ مِّن رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے لقضی بینہم تو البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان وَإِنَّهُمْ لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مُرِيبٍ مِّنْهُ اصل میں یہ اور بے شک وہ لوگ البتہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ایسے شک جو بے چین کرنے والا ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اور بے شک وہ سب کے سب ٹھیک ہے سب کے سب جو ہیں البتہ پورا دے گا آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اس کی خبر رکھنے والا ہے فَاسْتَقِمْ بس آپ سیدھا رہیے کما امرت جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا وَمَن تَابَ مَعَكَ اور وہ لوگ بھی سیدھا رہیں جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ وَلَا تَتَغَوْا اور حد سے تجاوز مت کرو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا ہے وَلَا تَرْكَنُوا اور تم مت جھکو إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ مگر نہ تمہیں آگ چھوئے گی وَمَا لَكُمْ اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے ورے من اولیاء کوئی دوست ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز طرفَيِ النَّهَارِ دن کے دو طرفوں میں وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے حصوں میں ان الحسنات بے شک بھلائی نیکیاں یذہبن لے جاتی ہیں السیئات برائیوں کو ذالک یہ ذکر یاد دہانی ہے للذاکرین یاد رکھنے والوں کے لیے واصبر اور آپ صبر کیجئے فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر دل سے نیکی کرنے والوں کا فلولا کان بس کیوں نہ ہوئے یہ اصل میں یوں ہے فلولا کان اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض من القرون من قبلکم ٹھیک ہے بس کیوں نہ ہوئے اولو بقیت عقل والے ذی رائے جو روکتے فساد سے زمین میں جماعتوں میں سے تم سے پہلے الا قلیلا ممن انجینا الا قلیلا کائنا مگر تھوڑے سے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی تھی ان میں سے واتبع الذین ظلموا
اور پیروی کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ما اس چیز کی اترفوا فیہ جس میں ان کو خوشحال رکھا گیا تھا، وکانوا مجرمین اور تھے وہ جرم کرنے والے، وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب لیہلک القری کے ہلاک کر دے بستیوں کو بظلم ظلم کے ساتھ واہلھا مصلحون اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ البتہ بنا دیتا لوگوں کو اُمَّةً وَاحِدَةً ایک گروہ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور مسلسل اختلاف کرتے رہے ہیں، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ مگر وہ جس پر آپ کا رب رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی وجہ سے ان کو پیدا کیا ہے اللہ نے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور پوری ہوگی آپ کے رب کی بات، لَأَمْلَأَنَّ کہ البتہ ضرور بدرم بھر دوں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس جنات اور انسان میں سے سب کے سب سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اور وَكُلًّا نَقُصُّ اور سب ہم بیان کرتے آپ پر انبیاء کی خبروں میں سے وہ کہ جس کے ساتھ ہم ثابت رکھتے آپ کے دل کو، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ اور آ چکا آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے، وَقُلْ اور آپ کہہ دیجیے للذین ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انا عاملون اور بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا اور تم انتظار کر لو، انا منتظرون ہم بھی بے شک انتظار کرنے والے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے کام، فَاعْبُدْهُ بس اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اس پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب غافل عَمَّا تَعْمَلُونَهُ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یا عَمَّا تعملون تمہارے کام، اس کو ما مصدریہ بس بناؤ، عن عملکم تمہارے کاموں سے۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، درمیان میں فرعون کا ذکر بھی آ چکا ہے، تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آتَيْنَا کون سا باب ہے جی؟ باب افعال ہے، تو آتَيْنَا اصل میں کیا تھا؟ آتَيْنَا دو حمزے تھے، دوسرے کو الف سے بدل دیا، آمانہ والا قاعدہ جاری ہو گیا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، پھر اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اچھا، یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ اگر یہ آپ سے اختلاف کرتے، آپ کو نہیں مانتے یا قرآن کو نہیں مانتے تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ پہلے بھی ایسا کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کا ذکر کیا گیا، ورنہ تو ساری کتابوں میں اختلاف کیا گیا انبیاء نے، لیکن اس کتاب کا ذکر اس لیے گیا کہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب یہ ہے، تورات ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح کی کوئی بڑی مثال دی جائے نا تو اس سے پھر کیا ہوتی ہے؟ تسلی ہوتی ہے انسان کو۔ تو اب قرآن سے بڑی مثال تو نہیں تھی، تو چلو چھوٹی مثالوں میں سے جو بڑی مثال ہے
اس سے بھی انسان کو پھر کیا ہوتی ہے؟ تسلی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کا ذکر کیا گیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَابِقَةٌ مِّن رَبِّكَ، ٹھیک ہے، اگر ایک بات طے شدہ نہ ہوتی آپ کی رب کی طرف سے تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ کون سی بات طے شدہ نہ ہوتی؟ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ازلی ہے، کہ اللہ کا حکم ازلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ سمجھ آگے؟ اور ایک جگہ پر آپ لوگوں نے پڑھا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وہاں پر إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہے، تو وہاں پر مراد عذاب ہے، اور یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ازلی ہے۔ سمجھ آگے کے لیے وَإِنَّهُمْ لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ مِّنْهُ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ترکیب کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ہم جو ہے نا وہ اس میں نہ کر لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، یہ خبر ہے مریب کس کے لیے؟ شک کے لیے، صفت ہے، پہلے ہم عرض کر چکے، اعرابت اور سے ریب سے نکلا۔ مریب اصل میں کیا تھا؟ جی اصل میں کیا تھا؟ مریبن ریب سے ہے، مریبن، ٹھیک ہے۔ تو یا متحرک اس سے مقبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت مقبل کو دے دی، یا ساکن ہو گئی، مریب ہو گیا، اعرابتوں سے باب افعال سے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ کلن، ٹھیک ہے، یہ کلن میں جو تنوین ہے کلن پر، یہ تنوین عوضی ہے، یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آئی ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ الْمُخْتَلِفَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ، یعنی سب کے سب جو اختلاف کرنے والے دو جماعتیں، مومنوں میں سے اور کافروں میں سے دو جماعتیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اصل میں یہ اچھا کلن اصل میں کیا تھا یا کیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے جناب والا کو کیا نام ہے، کلن نہیں ہے، لما، لما اصل میں کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ اقوال ہے۔ کلن کا تو میں نے بتا دیا نا آپ کو، سمجھ آ گئی؟ لما ایک قول یہ کہ اصل میں تھا لمن ما، کیا تھا؟ لمن ما، تو نون اور میم، آخری میم اور نون جمع ہو گئے ایک ساتھ، تو کیا کر دیا؟ نون کو میم میں مدغم کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ لمما، لمما، پھر تخفیف کے لیے ایک نون میم کو حذف کر دیا، لما ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لمن یہ مصدر ہے، لما یلم لما، کس سے؟ باب نصر سے، اس کا معنی جمع کرنا، تو مطلب کیا ہوگا؟ وَإِنَّ كُلًّا جَمِيعًا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، کہ سب کے سب کو البتہ پورا پورا دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا بدلہ، ان کے اعمال۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی،
تیسرا قول لما کے بارے میں یہ ہے کہ لام جو ہے نا یہ جناب والا قسم کے لیے ہے اور میم زائدہ ہے اور لَيُوَفِّيَنَّهُمْ جواب قسم ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور ان کا کیا مطلب ہوگا؟ اور بے شک سب کے سب وَإِنَّ كُلًّا وَاللَّهِ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور سب کے سب بخدا ان کا رب ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ چوتھا قول یہ ہے کہ یہاں پر ان جو ہے نا اس کو ان کے معنی میں لے لیں، ان، اور اس کو ان نافیہ لے لیں، اور لما کو حرف استثناء الا کے معنی میں لے لیں. وَإِن كُلًّا إِلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، نہیں ہے یہ سب مگر آپ کا رب ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ چس آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی لَيُوَفِّيَنَّ پہلے بتا چکا، وفا یوفی توفیتاً، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے مصدر. میں آپ کو بتا چکا ہوں تفعلتاً وزن بھی آتا ہے، بتا چکا ہوں کہ نہیں؟ باب تفعیل کا وزن تفعیلتاً، تفعیلاً وغیرہ. تو اس میں جو ہے نا وہ پھر نون جب ہو گیا، نون تاکید ثقیلہ یہ ساتھ لگا ہے، تو پورا پورا بدلہ دے گا ان کا رب ان کے آپ کا ان کو ان کے اعمال کا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ بے شک آپ کا رب جو عمل کرتے ہیں خبر رکھنے والا ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَاسْتَقِمْ اصل میں کیا تھا؟ جی فَاسْتَقْوِمْ، ٹھیک ہے، واو متحرک اس سے ماقبل حرف صحیح ساکن. سمجھ آ گئی؟ تو واو کی حرکت ماقبل کو دے دی، فَاسْتَقِمْ ہو گیا، فَاسْتَقِمْ، پھر واو کو یہاں سے بدل دیا تو فَاسْتَقِیم، پھر التقاء ساکنین جمع ہو گئے. پہلے تو یقال یباع والا قاعدہ جاری ہو گئے، پھر التقاء ساکنین جمع ہو گئے تو یہاں کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو فاستقم وزن کیا ہو گیا اس کا؟ کی فاستفل، فاستفل یہ وزن ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی تو فاستقم کما امرت، آپ سیدھا رہیں جیسے کہ آپ کا حکم کیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ. اور ولا تطغوا، تطغوا اصل میں کیا تھا؟ تطغیون تھا. کیا تھا؟ تطغیون. سمجھ آ گئی؟ یا متحرک ماقبل مفتوح تو یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا، تطغون، ٹھیک ہے، تطغون کیا ہو گیا؟ تطغون. پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تطغون، پھر لا داخل ہے بلائی نہیں، اس سے آگے سے انہوں نے اعرابی گرا دیا لا تطغوا ہو گیا. تو وزن کیا ہوگا؟ لا تفعوا. سمجھ آ گئی؟ تو باب نصر سے بعد نے لیے، بعد لوگوں نے سمع سے بھی لیے. سمجھ آ گئی؟ حد سے تجاوز کرنا. تو فاستقم
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب سفید باندھنے کے لیے آئی تو صحابہ نے عرض کیا یہ سفیدہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود نے اور ایک جیسے صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو بعض مفسرین کی رائے ہے کہ سورہ ہود کی اس آیت نے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، فاستقم یعنی اب بالکل سیدھا رہے، استقام بالکل کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینا، بالکل وہ چیز ٹھیڑی نہ ہو، بالکل سیدھا چلنا دین پہ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے الاستقامت فوق الف کرامہ، فوق الف کرامت، استقامت 1000 کرامتوں سے زیادہ ہے۔ ایک کرامت انسان کی ظاہر ہو جائے، اڑنا شروع کر دے، ایک شخص آسمان میں اڑنا شروع کر دے انسان، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو دین پر عمل کرنا، اتباع سنت ہے، اللہ کی اطاعت میں، نبی کے اتباع میں ہے۔ شاید جنید بغدادی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کچھ وقت گزارا، اس کے بعد کہا کہ میں تو آپ سے بیعت ہونا چاہتا تھا لیکن میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اتنا عرصہ میں نے گزارا آپ کے پاس، میں نے آپ کی کوئی کرامت تو دیکھی نہیں، تو کیوں آپ سے بیعت ہو جاؤں؟ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کیا تم نے کوئی عمل میرا خلاف سنت دیکھا ہے؟ تو کرامتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کرامت کیا چیز ہے؟ کرامت جو ہے نا، یہ تو جو ہے نا کوئی بزرگ کی نشانی نہیں ہے۔ یہ ہندوستان میں ایک ہندو تھا، وہ اڑتا تھا ہوا میں اڑتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو ہندو ہوتے تھے، ہندو بنتے تھے۔ کہ جب آپ نفس پر نہ مجاہدہ کریں گے یا بھگوان کو گنگا کے کنارے بیٹھتے ہیں، دریا کے کنارے ہندو 2.5 گھنٹے تک اپنا سانس روکتے ہیں، 1-2 دن تک ایسے ہاتھ کھڑا رکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مجاہدے کرتے ہیں۔ تب نفس پر جب ایسا مجاہدے آپ کریں گے نا ایسے، تو نفس آپ کا تابع ہو جائے گا، ویسے اس کو آپ سختی میں رکھیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو وہ ہندو اڑتا تھا، تو مولانا عبدالقدوس صاحب تھے ایک عالم، تو لوگ ہندو بندے تھے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ ہندو اس طرح اڑ رہے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کے ہندو بن رہے ہیں، اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ کوئی میرا مقابلہ کرے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، تاریخ طے کر لو، مقابلہ ہوگا۔ تاریخ طے ہو گئی، ایک جگہ پر لوگ جمع ہو گئے، جی ہندو آ گیا، اس نے اڑنا شروع کیتا ہے، اڑنے لگا۔ وہ مولانا عبدالقدوس صاحب نے اپنے جوتا اتارا، ایک مارا، اب جوتا اس کو لگا، پھر جوتا پھر واپس ہو جائے، پھر لگے، پھر واپس ٹا، وہ فوراً نیچے اترا ہے، وہ معافی مانگنے لگا، پھر معافی مانگتا مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا۔ انہوں نے کہا صبر کرو، ابھی تو میں نے بھی اڑنا تھا، تیرے پاس آنا تھا، میں نے صرف ایک مکہ لگانا تھا، تجھے میں نے پہنچا دینا تھا، تیرا کام تمام کر دینا تھا میں نے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح اڑنا، یہ کرتب دکھانا، یہ کمال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ خیر، تو فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ومن تاب معک اس کا عطف ہے فاستقم میں، جو انتا ضمیر ہے اس پر، اور درمیان میں فصل آ گیا کما امرتا، اس لیے عطف درست ہے، وغیرہ اگر فصل نہ ہوتا تو پھر انتا ضمیر جو ہے نا وہ
مستتر پر آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ عطف نہیں کر سکتے، پھر فاستقم انت پھر نکالنا پڑتا ہے کما امرت ومن تاب معک، تو فاستقم انت کما امرت ولیستقم من تاب معک۔ اچھا تابہ کا صلہ الی آتا ہے تو اصل میں تھا من تاب الی اللہ معک، اور وہ لوگ جو توبہ کر چکے جو کر سکے اللہ کی طرف آپ کے ساتھ، ولا تطغوا اور سرکشی مت کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا ہے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا اور تم مت جھکو، ٹھیک ہے، باب سمع سے جھکنا، مت جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، وگرنہ آنکھ تم چھوئے گی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے بارے اولیاء، ٹھیک ہے، ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اقیم یہ اصل میں کیا تھا، اقوم، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی جو تعلیل ہوئی ہے فاستقم ہوا، یہاں پر وہی تعلیل ہوگی اقوم، پھر اس کی یقال باؤ قاعدے کے مطابق اس کی حرکت مقبول کو نقل کر، اور واؤ کی یہاں سے بدلے عقیم، پھر التقائی ساکنہ کی وجہ سے عقیم، سمجھ آگے کہ نہیں، تو وزن اس کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، افل، افل وزن ہے، عقیم، طرفین، طرف کا تسنیہ اصل میں طرفین تھا، طرفین، اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا، نون تسنیہ گر گیا، دن کے دو طرفوں، وَزُلَفًا، زُلَفًا زُلْفَةٌ کی جمع ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، اور رات کے حصوں میں، بعض کہتے ہیں زُلْفَةً رات کے ابتدائی حصے کو کہا جاتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ بھلائیاں لے جاتے ہیں نیکیوں کو، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والا، تم نماز کو قائم کرو دن کے دو حصوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، دن کے دو طرفوں میں، سمجھ آ کہ دن کے دو طرف آپ فجر کی نماز لے لیں اور عصر کی لے لیں، اور رات کے کچھ حصوں میں تو مغرب اور عشاء، تو 4 نمازیں تو ثابت ہو گئی اس سے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں برائیوں کو ختم کرتی ہے، نیک اعمال گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ واضح طور پر تو نہیں ہے، باقی آیات سے ثابت ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو آپ ثابت تو کر سکتے ہیں لیکن واضح طور پر تو نہیں ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں، تو فرماتے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ذکرا، تو اصل میں کیا ذکرا، یہ متحرک وقبل مفتوح، الف سے بدل ذکرا ہو گئے، فاصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنین، لا يضيع، تو اصل میں کیا تھا، اصل میں کیا تھا، یضیع، یضیع، سمجھ آ گئی، ضیع مادہ ہے، تیا متحرک مقبل حرف صحیح ساکن یا کہ حرکت مقبل کو دیتی، بس اضاع یضیع باب افعال سے، تو صبر کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا دل سے نیکی کرنے والوں کا اجر، ان کے باتوں پر آپ صبر کیجیے، یہ جو فضل بات کرتے ہیں، فلولا كان من القرون، یہ میں نے آپ کو بتایا، فلولا كان اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض من القرون من قبلکم، اصل میں یہ الا قلیلا ممن، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لولا جو ہے نا، لولا اس کی خبر کیا ہوگی، ہمیشہ موصوف ہوگی، یہ پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں،
اور اس کا گویا کہ جو جواب ہوگا جواب شرط وہ گویا کہ خبر کے قائم مقام ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور لولا یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں حلا کے معنی میں حرف تحزیز ہے. حلا کیوں نہ ہوئے اولو بقیہ، بقیہ اصل میں کیا تھا؟ بقیۃ فعیلۃ کے وزن پر. پھر دو حرف ہم جنس دو یا جمع ہو گئی، اور پہلے کیا ہے؟ ساکن بھی ہے تو پہلے دوسرے مدغم کر دی بقیہ. اچھا باقی رہے یعنی ایسے لوگ جن کے رائے باقی رہتے، باقی رکھنے والے، باقی رائے رہنے والے لوگ، یعنی عقل مند لوگ. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو فرماتے ہیں کیوں نہ ہوئے عقل مند لوگ ینہون اولو بقیہ کے لیے کیا ہے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، یہ اولو بقیہ کے لیے صفت ہے. من القرون من قبل، من القرون اس کو آپ اولو بقیہ سے حال بنا سکتے ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ الا قلیلا کائنا ممن انجینا منہ. تو یہ الا قلیلا یہ کانا کے لیے خبر ہے. اولو بقیہ میں نے آپ کو بتایا یہ اپنی تفصیل سے مل کر کانا کا اسم ہے. کیوں نہ ہوئی جماعتوں میں سے کچھ لوگ جو عقل مند، جو لوگوں کو فساد سے روکتے زمین میں، مگر تھوڑے سے. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. موصول سے الذین ظلموا موصول سے اتباع کے لیے فاعل، ما اترفوا فیہ یہ مفعول ہے. سمجھ آ گئی؟ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ جرم کرنے والے. پیروی کے ان لوگوں نے ظلم کیا تھا اس چیز کی جس میں ان کو خوشحال رکھا گیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی، دنیا کی فراخی عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی، تو کیا ہو گیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ یہ حال ہے، ٹھیک؟ اور نہیں آپ کا رب کے ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کے ساتھ، اس حال میں کہ ان بستیوں میں جو رہنے والے ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی نہیں، جملہ حال جو ہوتا ہے اللہ کے بندے، پورا جملہ حال ہے، پورا جملہ حال بند ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو البتہ بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی امت. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور مسلسل اختلاف کرتے آ رہے ہیں، مسلسل اختلاف کر. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر آپ کا رب کیا کرے؟ رحم کرے، تو وہ اختلاف نہیں کرتا. وَلِذَلِكَ خَلَقَ، وَلِذَلِكَ کو سمجھ لو، وَلِذَلِكَ کو سمجھ لو. وَلِذَلِكَ کس سے متعلق ہے؟ اس کو اس آیت کے یا پچھلی آیت کے کسی سے متعلق کر سکتے ہیں. ایک قول یہ کہ وَلِذَلِكَ متعلق ہے إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. کہ آپ کا رب جس پر رحم کرے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان پر کیا فرمائے؟ مہربانی فرمائے. اسی وجہ سے یعنی وَلِرَحْمَتِهِ خَلَقَهُ. اور وَلِذَلِكَ اس کو متعلق کر سکتے ہیں مختلفین کے ساتھ بھی، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا کہ اختلاف کریں، اختلاف کرتے رہیں.
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے، جہنم ان سے بھر دے۔ آگے آئے وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، وَلِذَالِكَ کا اس میں اشارہ دونوں ہو سکتے ہیں، رحم ربک اور وَزَلَزَ الْمُخْتَلِفِينَ، یہ دونوں۔ ایسے ہم نے پڑھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ذالک کا بفضل اللہ وبرحمتہ دونوں اشارہ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی آ رہی سمجھ کے نہیں؟ تو یہ وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ کیا کروں گا میں؟ جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسان سب میں سے، من الجنت بعد نے کہا کہ اس سے مراد الجن ہے، جنیہ اس صورت میں تا مبالغہ کے لیے ہوگی، اس کو مفرد مراد ہے اگر، اور یہ قول یہ کہ الجنت یہ جمع ہے جن الجن کی، اس صورت میں تا جو ہے نا وہ جمع کے لیے ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کلن یہ بھی تنوین ہے، عوضی تنوین عوضی ہے، مضاف الیہ کے عوض میں۔ یہ نقص علیک، نقص جو ہے علیک اس کا مفعول اول ہے، ٹھیک ہے۔ وَكُلًّا مِّنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اصل میں وَكُلًّا مِّنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، سمجھ آ گئی؟ وَكُلًّا مِّنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ یہ مفعول ثانی ہے کس کا؟ نقص کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں سارے انبیاء کی خبروں میں سے ما نثبت به فؤادک، ایسی خبریں، ایسے واقعات، ایسے قصے کہ جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پہلے ہم نے بات کی کہ تسلی کے لیے یہ بھی واقع تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آ چکا آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، جو کرنا ہے کرو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، وہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے کلام کو ماننا، ہم کر رہے ہیں۔ باقی جو تم عمل کرنا ہے کر لو، ہمارا کام تم پر زبردستی منوانا نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، البتہ تمہیں دعوت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وانتظروا انا منتظرون، انتظار کر لو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تم انتظار، اب تم تو انتظار ہی کر رہے ہو، سوائے اور کیا رہ گیا؟ بس آگے عذاب ہی رہ گیا، ہم بھی تمہارا انتظار کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم بھی تمہارے لیے اسی عذاب کا انتظار کرنے والے جس کا تم انتظار کرنے والے ہو۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ خبر مقدم، غیب السماوات اور مبتدا مؤخر، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا بھید غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، یہ الہی متعلق ہے، یرجع کو متعلق ہے، اسی کی طرف تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سارے ادھر لوٹتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، تو فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو اس کی عبادت کرو، اس پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَهُ، یا عن عملکم، ما موصول نکالیں گے تو پھر اس کے لیے ضمیر راجع کرنی پڑے گا عما تعملونہ، اور اگر ما مصدریہ مانیں گے تو پھر تعملونہ کو مصدر کے معنی میں کریں گے عن عملکم، نہیں ہے تمہارا رب غافل بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، یا تمہارے کاموں سے رب بے خبر نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جی شاباش، اس کا تکرار تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی 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 ہاں، آتینا اور اعطینا